اللہ تعالیٰ دے بابرکت کلام میں چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم ان الفاظ دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس بابرکت کلام نو سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ برادران اسلام، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تھوڑا ہی خیال ہے کہ اساں تھانوں بے مقصد پیدا کیتا؟ عام انسان ہوندا ہے وہ بھی کوئی کم ایہو جہا نہیں کردا جہدے وچ اُدا فائدہ نہ ہوئے یا جس دا کوئی مقصد نہ ہو۔ فضول کام بندہ عام بندہ کرنے واسطے بھی تیار نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیا تھوڑا یہ خیال ہے کہ اساں تھانوں عبث پیدا کیتا، بے مقصد پیدا کیتا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تھوڑا یہ خیال ہے کہ تساں میری طرف واپس لوٹ کے نہیں آنا؟ تو فرمایا گویا اس سوالیہ انداز میں فرمایا کہ نہیں، تھوڑی تخلیق دا، تھوڑے پیدا کرنے دا ایک خاص مقصد، انسان دی تخلیق دا ایک خاص مقصد ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ انسانہ اور جنہ نو اس واسطے میں پیدا کیتا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو دے واسطے اس ساری کائنات حضرت انسان واسطے پیدا فرمایا، پوری کائنات، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تھوڑے واسطے میں مسخر کر دیتی ہے، تھوڑی تابعداری بنا دیتی ہے۔ یہ ساری دنیا جو کچھ آسمانہ وچ ہے، جو کچھ زمین وچ ہے، لیکن انسان دی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ دی معرفت اور اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنا۔ لیکن انسان، تسی غور فرماؤ، ایک درخت اصل لینے ہیں کہ وہ پھل دے سی، لیکن اگر وہ درخت پھل دینا چھوڑ دے تو اس درخت نو کٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو گویا جڑی چیز دے واسطے جس چیز نو پیدا کیتا گیا، اگر وہ مقصد پورا کر رہی ہوئے تو اس چیز نو بقا نصیب ہوندی ہے، لیکن اگر وہ چیز مقصد پورا نہ کرے تو اس چیز نو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق اس واسطے فرمائی کہ اے میری عبادت کریں، میرے احکامات دی پابندی کریں، اور پھر میں انہوں دوتے مزید کرم فرماواں۔ لیکن انسان اپنی تخلیق دا مقصد بھول گیا ہے، عبادت دی بجائے وہ دوسریاں چیزاں دی، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے دی بجائے دوسریاں چیزاں دی طرف مشغول ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے او بندے جنہاں نے اس مقصد نو سمجھیا کہ اللہ ساڈی تخلیق کس واسطے کیتی، انہاں تے اپنے شب و روز دن رات اپنے اللہ تعالیٰ دی عبادت و ریاضت وچ گزارے۔ اسلام یقیناً یہ نہیں آتا کہ بندہ تسبیح لے کے مسیتی بہ جائے۔ اصل یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی عمل کرے، خواہ وہ دنیا دی خاطر کر رہے ہیں، لیکن اس اگر عمل وچ انسان اللہ تبارک و تعالی دے حکم دی پیروی کردے ہویا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد دی پیروی کردے ہویا اگر اس دنیا دے عمل نو بھی انسان کردہ ہے تے اللہ اس وچ بھی عبادت دا ہی ثواب عطا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے، صحابہ حضور دے کول بیٹھے تے ایک صحابی نا رستے تو گزر رہے ہے، بڑا خوبصورت انہاں دا جسم ہے، تو صحابہ آکھن لگے کاش کہ یہ بندہ ساڈے نال جہاد وچ شریک ہوندا، جڑا گزردا پیا ہے نا او دے بارے
صحابہ جڑے حضور کول بیٹھے ہیں نا وہ آکھن لگے کہ کاش یہ بندہ ساڈے نال جہاد وچ شریک ہوندا۔ اللہ دے نبی فرمایا اگر اے رزق حلال دی تلاش وچ جا رہا ہے تے اللہ اس نو جہاد دا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اگر انسان دی تلاش رزق دے واسطے جا رہے ہے، اپنی روزی کمانے واسطے جا رہے ہے، لیکن رزق حلال دی نیت کیتی ویندا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جڑا رزق ہے اس نو حلال ذریعے دے نال حاصل کراں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو جہاد دا بھی ثواب عطا۔ تو اسی طرح کوئی بھی تسی عمل کردے ہو اگر اودے وچ اللہ دے رسول دے حکم نو پیش نظر رکھ کے کردے ہو تے اللہ اس دنیا دے کام وچ بھی ثواب عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے کسان ہوندا ہے نا، گندم چھولے تسی بیج دے ہو، ہور باجرہ بیج دے ہو، حضور نے ارشاد فرمایا ایک ایسا انعام ہے اللہ تعالیٰ دا کہ اتھو رستے تو گزردے ہویا کچھ جانور منہ مار لیندا ہے، پرندے کچھ نہ کچھ کھا لیندے، اللہ کریم انہاں نو صدقے دا ثواب عطا فرماندے، صدقے دا ثواب عطا فرماندے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تو ساڈا یہ خیال ہے کہ تھانوں بے مقصد پیدا کیتا گیا ہے؟ نہیں، بے مقصد پیدا نہیں کیتا گیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو ساڈا گمان ہے کہ تساں میری طرف لوٹ کے نہیں آنا، نہیں، اللہ دی بارگاہ وچ اساں حاضری دینی ہے اور ہر لمحے دا حساب اللہ دی بارگاہ وچ اساں اپنا پیش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اسانوں اپنے احکامات دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث طیبہ دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے خوش نصیب لوگاں نے اس اپنے مقصد کو پہچانیا وہ ہر کام وچ اس چیز کا خیال کر دیں۔ مثلا ایک تو تسی یاد رکھو کہ رزق جڑا اللہ تعالیٰ نے انسان دا ماں دے پیٹ وچ ہوندے ہوئے لکھ دیتا ہے نا، بندے نو وہی رزق ملنا ہے۔ بندے دا رزق اللہ تعالیٰ نے جس ویلے بندہ 4 مہینہ دا ماں دے بطن وچ ہوندا ہے نا، فرشتہ عرض کردا ہے یا اللہ اس نو مرد بنانا عورت بنانا، اللہ کریم دی طرف حکم ہوندا ہے اس نو مرد بنانا تو مرد بنا دیندا ہے، عورت فرمایا تو عورت بنا دیتا۔ پھر وہ فرشتے نو اللہ دی طرف حکم ہوندا ہے کہ ایدے رزق بھی لکھ دیو، ایدی عمر بھی لکھ دیو، ایدہ سعادت مند اور شقی ہونا بھی لکھ دیو۔ اس دیاں یہ ساریاں چیزاں اس ویلے لکھ دیتیاں ویندیاں اور انسان نو وہی رزق نصیب ہوندا ہے جڑا اللہ نے انسان نو اس ویلے لکھ کے دیتا جڑا وہ ماں دے پیٹ وچ ہے۔ اسے واسطے انسان نو ذرائع جڑے استعمال کرنے چاہیے نا اس رزق واسطے جڑا اللہ نے انسان دی تقدیر وچ لکھیا ہے، وہ رزق اگر تسی حلال ذرائع استعمال کردے ہو، صحیح ذرائع استعمال کردے ہو تو او تساں جڑا رزق بھی طلب کیتا اللہ اودے اتے بھی اجر تے ثواب عطا فرماندے۔ حضور نبی کریم اساں اس رزق دی خاطر اللہ تعالیٰ دی یاد بھی ترک کر دے دیاں، اس رزق دی خاطر اسی حرام کھانے تو بھی اجتناب نہ کر دے۔ لوگ سود کھاندے، لوگ رشوت کھاندے، تسی غور فرماؤ نا کتنا سخت حکم دیتا گیا، سود کھانے تو منع کیتا گیا، لیکن قرآن نے فرمایا جڑا بندہ سود کھاندا ہے اودی اللہ او دے رسول نال جنگ ہے۔ ہن اللہ او دے رسول نال کوئی جنگ کر سکتا؟ تو کئی دفعہ حدیث پاک سنائی اسی طرح کہ جڑا بندہ سود کھاندا ہے حضور نے فرمایا اس دا گناہ اپنی ماں نال 36 مرتبہ بدکاری کرنے نالوں بھی وڈا گناہ، حدیث پاک ہے۔ تو پھر بھی اسی اگر یہ ذریعہ سود دا استعمال کردے ہاں تو پھر انسانیت تو ساڈے وچ کوئی نہیں۔ اسی اپنے آپ رب نو تے رب نہیں نہ منیا، پھر اسی اپنے آپ کو رب منیا کہ میں جس ذریعے نال چاہساں تے یہ چیزاں حاصل کر سکوں۔
حضور نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بری چیز ہے سود دا کھانا. حضور نے فرمایا جڑا بندہ سود لکھدا ہے، جڑا بندہ سود دا گواہ بندا ہے، جڑا بندہ سود کھاندا ہے تے سود کھویندا ہے، حضور نے فرمایا ساریاں تے اللہ دی لعنت. لیکن پھر بھی بندے کھاندے. اسی طرح رشوت، جڑے لوگ دفاتر وچ بیٹھے ہوندے تے رشوت کھاندے، ایک لقمہ حرام دا کھادا جاوے نا، ایک لقمہ، حدیث پاک کی چلدے 40 دہاڑے عبادت قبول نہیں ہوئی. ایک لقمہ کھادا تے اتنے دہاڑے انسان دی عبادت ہی قبول نہیں ہوندی. تو پھر جڑے لوگ ساری زندگی اپنی اولاد نو اس طرح حرام دا رزق کھویندے، وہ پھر توقع تے کردیں کہ ساری اولاد نیک ہوئے، ساری اولاد بہتر ہوئے، لیکن اولاد پھر نیک نہیں ہوندی. اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد دے ذریعے بھی سزا دیندا اور قیامت والے بھی سزا ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسانو اپنا مقصد پہچاننے دی توفیق عطا فرماوے کہ فرمایا انسان نو اس واسطے پیدا کیتا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ نو یاد کرے. جنہاں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نو یاد کیتا، اس دی عبادت کیتی، اودے احکام دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کیتیاں، رب انہوں نے دنیا وچ بھی نوازیا تے آخرت وچ بھی نوازیا. اے نہیں کہ جڑے لوگ اپنے رب دی نماز روزہ کر دیں، اودی شریعت تے عمل کر دیں کہ او کوئی کنگال تے فقیر ہو ویندے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے رزق وچ برکت پیدا فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک کے اکثر میں پیش بھی کردہ رہنا. حضور نے ارشاد فرمایا، توجہ نال سنے، اللہ مینوں بھی اور تساں سارے نوں حضور دے ارشادات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث ہی اگر تساں سامنے رکھ لو نا کہ اساں ایندہ اس تے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا وچ بھی کرم فرماسی تے آخرت وچ بھی کرم. حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جیڑا خوش نصیب اپنی آخرت نو سنوارنے دی کوشش کردا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جاوے، رزق حلال کھانے دی کوشش کردا ہے، کسے نال دھوکھا نہیں کردا، رشوت نہیں کھاندا، سود نہیں کھاندا، حرام دا کسے دا مال نہیں کھاندا. اگر ایسا انسان، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا اپنی آخرت نو بہتر کرنے دی کوشش کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو 3 انعام عطا فرما دے اور فرماوے اور اللہ توفیق دے عمل دی بھی. جڑا بندہ کوشش کردا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جاوے، میں کوئی ایسا عمل نہ کراں جڑا اللہ و دے رسول دی نافرمانی دا باعث ہوئے، تو اللہ کریم اس نو 3 انعام عطا فرما دے. حضور نے فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس اتے بھوک دا دروازہ بند فرما دے. سانو یہی خطرہ ہوتا نا بھائی ایسا بھوکے ہوئے سا حرام نہ کھادا، لیکن اللہ تعالیٰ دے محبوب فرمایا بھائی جیڑا بندہ احکام شریعت تے عمل کر کے اپنی زندگی بسر کردا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جاوے، اللہ اس اتے بھوک دا دروازہ بند فرما دے، انہوں غنا عطا فرما دیں. یا تے اس نو ظاہری غنا یعنی ظاہری دنیا دولت بھی اللہ عطا فرما دیں، یا ادھے دل نو غنی فرما دیں. اور سب تو وڈی غنا تے امارت انسان دا دل دا غنی ہونا ہے کہ دل غنی ہو جاوے، وہ باویں ٹوٹی ہوئی چٹائی تے بھی بیٹھا ہوئے نا، وہ 7 حکومتاں دے بادشاہ نو بھی کچھ نہ سمجھدا، انہوں آدن کہ اس نو اللہ تعالیٰ دل دا غنا عطا فرمائے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتی سلسلے دے بہت بڑے بزرگ گزرے، انہاں نو بادشاہ کیا جی میں تھوڑی ملاقات کرنی. آپ فرمایا تو میری ملاقات کرنی پر میں تیری ملاقات نہیں کرنی. اس نے کہا میں تھوڑی خانقاہ اتے آ کے ملاقات کرنا چاہنا. آپ فرمایا تو میری خانقاہ اتے آیا تے میں اپنی خانقاہ دے 2 دروازے رکھے ہوئے، تو ایک وچ داخل ہو سے میں دوجے تو باہر ہو. یعنی بادشاہ دے نال ملاقات کرنا ہی اللہ دا بندہ پسند نہیں فرما رہا. تسی غور فرماؤ
یہ ہوتا ہے انسان نو دل دا غنا نصیب ہو جاوے، وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی تے بھی بیٹھا ہوئے تو کسی دنیا دے بادشاہ نو خاطر وچ نہیں لے۔ تو حضور نے فرمایا اس بندے نو اللہ غنی فرما دے دے، بھوک دا دروازہ اس تے بند فرما دینے۔ اور دوسری نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع اللہ شملہ ہو، فرمایا ادھے جتنے بکھرے ہوئے کم ہوندے نا اللہ انہاں نو جمع فرما دے۔ سانو شکوہ ہوندہ نا یار میں تو جمعے دی نماز ہی نہ پڑھ سکتا، اتنا مصروف ہے۔ بعض سودے تو ایسے بھی ہوندے جڑے عید دی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، انہاں نو وقت دا شکوہ ہوندہ ہے کہ میرے کول وقت کم ہے، میں دن وچ 5 ٹائم دی نماز مسجد وچ بھی نہ پڑھ سکتا، نماز ہی نہ پڑھ سکتا، انہاں نو یہ شکوہ ہوندہ ہے۔ لیکن جڑے لوگ اپنی آخرت کو سنوارنے دی کوشش کردے نا، اللہ تعالیٰ انہاں دے وقت وچ برکت پیدا فرما دیندے۔ انہاں کدی شکوہ نہیں کیتا کہ 24 گھنٹے دا ٹائم تھوڑا ہے، اساں اس واسطے سانو انہاں چیزاں دا ٹائم نہیں ملدا کہ اسی اللہ دی عبادت کر سکیے۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی کوئی وڈا مصروف آدمی ہو سی، وقت دے بادشاہ ہیں، وقت دے خلیفہ ہیں، آپ اپنی عدالت دی کرسی اتے بھی باندھے، آپ وہ عورتاں مائیاں جنہاں دا کوئی خدمت کرنے آلا نہیں، عمر انہاں دی خدمت بھی کردہ ہے، عمر اپنی فوجاں دا انتظام بھی کردہ ہے۔ وہ عمر جس نے آکھا ہے کہ اس میری حکومت دے اندر اگر کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں ادھا جواب دے اس عمر دے بارے اتنا مصروف آدمی ہے، راتاں نو گشت کر دے نے، لیکن کوئی تاریخ پڑھنے والا شخص یہ نہیں آکھ سکتا کہ انہاں دی 5 ٹائم دی نماز تے چھوڑو، نماز تہجد بھی کدی قضا ہوئی۔ تو اللہ انہاں دے کماں وچ برکت پیدا فرما دیتا۔ جڑے لوگ اپنی آخرت کو سنوارن دی کوشش کر دیں اور ہر قدم پھونک پھونک کے رکھ دیں کہ کوئی یہ جیاں عمل میرے کو سرزد نہ ہوئے جس سے اللہ دا رسول ناراض ہو۔ ساڑھے کو لوگ کام پہلے کر لینا، مسئلہ پیچھے پوچھ دیں، کام وہ کیتی ودے ہونے تو مسئلہ بعد ہی پوچھ دینا۔ حالانکہ چاہیے ہے مسلمان ہوں کہ اگر وہ کوئی کام نیا کرن لگ گئے تو پہلے مسئلہ پوچھے کہ میں یہ کام کرن لگا جائز ہے یا نہیں جائز شریعت میں، تاکہ انسان وہ کام اگر شریعت بھی جائز نہیں تو کرے ہی نہیں، جس وجہ وہ کر بیٹھا ہے تو پھر اس دا کہ اس واسطے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے ارشاد فرمایا انسان دے وقت وچ اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے جڑا اپنی آخرت کو سنوارنے دی کوشش کرے۔ اور تیسرا انعام غور فرماوا ہے، جڑا انسان اپنی آخرت کو سنوارنے دی کوشش کرتا ہے نا، انہوں اللہ تیسرا انعام یہ فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، وہ دنیا نو دھکے ماردا ہے لیکن دنیا نک رگڑ دے ہویا او دے قدماں وچ آندی، وہ دنیا نال نفرت کردا ہے لیکن دنیا پھر بھی او دے قدماں وچ آندی ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ اس بندے نو انعام فرماندے جڑا انسان اپنی آخرت کو سنوارنے دی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جڑا انسان اپنی دنیا نو سنوارنے دی کوشش کرتا ہے، آخرت تے بھول گئی، دنیا ہی بس دنیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انہوں 3 سزاواں ملدی ہیں۔ غور فرماوے اللہ تعالیٰ سانو انہاں سزاواں تو محفوظ فرماوے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جڑا شخص اپنی دنیا نو سنوارنے دی کوشش کرتا ہے، آخرت بھول گیا ہے، یاد الہی بھول گیا ہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق نو بھول گیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا انہوں پہلی سزا یہ ہوندی ہے کہ انہاں اکھاں دے سامنے بھوک رکھ دیتی ہے، خواہ جتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیتا ہے اس کو پوچھو تو بھوک لائی ہوتا ہے، اس 100 بوری چھولے ہوئے تاہم یاد ہے بناون جو کہ توڑے جائیں ہوئے، شکر ادا نہیں کرتا، بھوک لائی ہوتا ہوں، کدی سیر نہیں ہوندی اکھاں، ہائے لائی ہوتا اسی ہر ویلے، کسے دا مال غصب کرنے دا اس کو موقع ملے تو غصب کر لے سکتے۔ تو حضور نے فرمایا اُدیاں اکھاں دے سامنے بھوک رکھ دیتی ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی
اس دے کماں نوں بکھیر دیندا ہے، او دے وقت وچ برکت نہیں رہندی، او دے ٹائم وچ بھی برکت نہیں رہندی۔ ایک کام کرنے واسطے ویسی دوسرا رہ ویسی، دوسرا کرنے واسطے تیسرا رہ ویسی، عبادت دا تو اس نوں ٹائم ہی نہیں۔ اللہ اس نوں ایسے کماں وچ گرفتار فرما دیندے کہ وہ ہر ویلے شکوہ کردا رہندا ہے کہ میرے تے کام ہی پورے نہیں۔ اور تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا، اور فرماوا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ صرف اپنی دنیا سنوارنے دی کوشش کردا ہے، تیسری اس نوں سزا یہ ملدی ہے کہ فرمایا وہ باویں جیڑی کوشش کر لوے نا، ملنا اس نوں اوہی ما قدر لہو جڑا او دی تقدیر وچ اللہ لکھ دیتا۔ جیڑی محنت کرے بجدا راوے، او دی بارگاہ وچ حاضری نہ دے، انہوں یاد نہ کرے، لیکن ملنا اس نوں اوہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے او دی تقدیر وچ اس ویلے لکھا ہے جس ویلے وہ ماں دے پیٹ وچ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسانوں حضور دے انہاں ارشادات دے اُتے، قرآن دی اس آیت دے اُتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مقصد تخلیق نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں کیوں پیدا فرمایا، کیا اسی اس طرح سان پیدا فرمایا کہ اسی کتے دی خدمت کردے رہیے، جانوراں دی صرف خدمت کردے رہیے، اس واسطے پیدا فرمایا۔ کئی لوگ ایسے بیچارے اللہ دی سزا ہی ہوندی ہے نا، وہ نماز نہیں یاد، روزہ نہیں یاد، کوئی اور شے یاد نہیں، سارے رات دن کتوں دی خدمت کرتے رہے، خود نہیں کھاندے تے مرغاں دی خدمت کرنے لگے پہ، بچیاں نہیں کھواندے تے مرغاں دی خدمت کرنے لگے، اور پھر انہاں دے ذریعے گناہ وکھرا لڑاندے مرغاں نوں، کتیاں نوں لڑاندے لوگ، تو یہ گناہ ہوندے، لیکن اساں انہاں چیزاں نوں اپنا ایک شغل سمجھ کے اسی یہ سارے کام کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان نوں اپنا مقصد تخلیق پہچاننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانے اس واسطے پیدا نہیں کیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات ساڈے واسطے پیدا کیتی تے سانوں اس نے اپنی یاد واسطے پیدا کیتا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔